فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال قرينه هذا ملك يعتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. تمام قسم کی تعریفات حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے. بے شمار درود و سلام ہو سچی اقدس مقدسہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محترم سامعین، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، آپ کے سامنے سورہ نساء کی آیت نمبر 29 تلاوت کی گئی ہے. اس آیت کی مناسبت سے آج جو باتیں کی جائیں گی وہ خودکشی اور دوسروں کا مال ناجائز طریقے سے جو ہڑپا جاتا ہے، کھایا جاتا ہے جہیز کی شکل میں، اس سلسلے میں چند باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی. محترم سامعین، تقریباً اکثر لوگ سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں اور ابھی ایک ہفتہ سے ایک حادثہ ہماری آنکھوں کے سامنے گردش کر رہا ہے. جس نے بھی پہلی بار اس حادثے کو دیکھا تو غالباً میں سمجھتا ہوں کہ اگر رات میں دیکھا ہے تو اس کی آنکھوں سے نیند اڑ گئی. آپ کو معلوم ہوگا کہ گجرات میں ایک بچی عائشہ نامی سابرمتی بڑی ندی ہے، اس میں کود کر اس نے اپنی جان ہلاکت میں ڈال دیا. وجہ اصل کیا ہے ہم حقیقت کو نہیں جانتے، لیکن بظاہر جو بات معلوم ہوئی کہ اس کے باپ نے اپنے داماد پر جہیز کی وجہ سے کیس کیا ہوا تھا. اس بچی نے کیس چل رہا تھا، اپنی زندگی سے تنگ آ کر آخر میں اس نے ایک ویڈیو بنایا، دعا کی کہ اللہ مجھے اب انسانوں کی شکل نہیں دکھانا، اور اس کے بعد اس نے ندی پر چھلانگ لگا دی اور اس دنیا سے ہلاک ہو گئی، ختم ہو گئی. ہمیں
ہمدردی اس لیے نہیں ہے کہ اس نے خودکشی کی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم ایسے لوگوں سے ہمدردی بھی نہیں جتایا ہے۔ خودکشی ایک حرام موت ہے اور اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ اللہ کے نبی کے دور میں اس طرح کے معاملات ہوئے تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جنازے کی نماز ادا نہیں کی، دوسروں سے کہا، صحابہ سے کہا کہ تم لوگ ادا کر لو۔ خودکشی کرنے والا حرام موت مرتا ہے لیکن وہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ علماء کے قول کے مطابق اللہ عذاب دینے کے بعد، سزا دینے کے بعد ہو سکتا ہے اس کو جنت میں ڈال دے، یہ علماء کا قول ہے۔ علماء کے اس معاملے میں رائے مشورے ہیں۔ بہرحال خودکشی جو کر رہا ہے اس سے ایک مسلمان کو ہمدردی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ بزدل ہے، ڈرپوک ہے۔ مسلمان بزدل نہیں ہوتا، حالات سے مقابلہ کرتا ہے، مصیبت پر صبر کرتا ہے، ٹک جاتا ہے۔ اس کو معلوم ہے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں وعید سنائی ہے۔ خود اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا۔ اے لوگوں تم اپنی جانوں کو قتل مت کرو، ہلاکت میں مت ڈالو، اپنے آپ کو برباد مت کرو، سن لو اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کی رحمت سے لا تقنطوا من رحمت اللہ، مایوس مت ہو، مصیبت ہے، پریشانی ہے، اللہ راستے ضرور نکالے گا، اللہ راہ ہموار ضرور کرے گا۔ اس لیے اپنے آپ کو تم ہلاکت میں مت ڈالو۔ ایک مسلمان خودکشی اس لیے بھی نہیں کرتا کیونکہ اس کو معلوم ہے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف بملت غیر الاسلام کاذبا متعمدا فهو كما قال، جس نے مسلم ہو کر اس نے یہ قسم کھائی کہ میں غیر اسلام سے تعلق رکھتا ہوں، کہیں قسم کھایا جان بوجھ کر، جھوٹی قسم کھایا اس نے کہ میں غیر مسلم ہوں، اسلام سے میرا تعلق نہیں ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَهُوَ كَمَا قَالَ، وہ وہی ہے جیسے اس نے کہا۔ ایک مسلمان ہو کر اپنے آپ کو جھوٹی قسم کھا کر کہے کہ میں نہیں مسلمان نہیں ہوں، میں فلاں قوم سے تعلق رکھتا ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ جان بوجھ کر تو جھوٹی قسم کھا رہا ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ اسی میں سے کسی بھی مذہب کی قسم کھا میں فلاں مذہب کا ماننے والا ہوں، قسم کھا کر کہہ رہا جان اللہ کے نبی فَهُوَ كَمَا قَالَ، وہ اسی میں سے ہے جیسا اس نے کہا۔ آگے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قتل نفسه بحديدة عذب به في النار جہنم، جس کسی شخص نے اپنے آپ کو کسی دھاردار چیز سے قتل کر دیا، اپنے آپ کو مار لیا، قتل کر لیا، عذب به في النار جہنم، جہنم میں اسی کے ذریعے سے عذاب دیا جائے گا۔ لوہے سے دھاردار خنجر سے قتل کیا اپنے آپ کو، اللہ تعالیٰ اس کو اسی خنجر سے عذاب دیتا رہے گا۔ زہر کھا کر اپنے آپ کو مارا ہے، اللہ جہنم میں اسی انداز میں اس کو عذاب دے گا۔ پانی میں ڈوب کر کے اپنے آپ کو ہلاک کیا جان بوجھ کے، اللہ اس کو اسی طرح سے سزا دے گا۔ یہ مسلمان جانتا ہے، نہیں جانتا اپنے معصوم بچوں کو بچپن سے تربیت دو، بچپن سے سمجھاؤ کہ بیٹا حالات سے مقابلہ کرنا، مصیبت پر صبر کرنا، پریشانیوں کے سامنے ڈر کرنا، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے خلاف جا کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالنا۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ایسے حالات میں جو انتہائی زیادہ سنگین ہے اور انتہائی زیادہ پریشان کن ہے، ایسے حالات میں اپنے بچوں کو اس طرح سے تربیت دینا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہ فرمایا وَلَا يَتَمَنِّينَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ، تم میں سے کوئی آدمی کسی پریشانی کی وجہ سے جو اس کو اصابہ پہنچتی ہے جو یہ موت کی بھی دعا نہ کرے، یعنی خودکشی کرنا، اپنے آپ کو ہلاک کرنا تو بات کی بات ہے، اپنے آپ کو موت کی بھی
آدمی اپنے آپ کو مار ڈالتا ہے، زہر کھا لے رہا ہے. آپ یہاں تک کہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ لوگ جو ہے خود بھی مر جا رہے ہیں، اپنے بچوں کو بھی مار ڈال رہے ہیں. حرام مال. اللہ اکبر. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کی بھی تمنا نہیں کر سکتے اگر تم کو مصیبت پہنچ رہی ہے، اگر تم کو پریشانی پہنچ رہی ہے. فَلْيَقُلْ، اگر تم بہت زیادہ پریشان ہو تو صرف اتنا کہہ سکتے ہو اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی، اے اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک میری زندگی میرے لیے بہتر ہے، اور مجھے اس وقت وفات دے دے جب میری زندگی میرے لیے بہتر نہ ہو. یہ اللہ کے نبی نے سکھایا. موت کی دعا بھی نہیں کر سکتا آدمی، یہ کہہ سکتا ہے کہ میری زندگی جب تک میرے لیے بہتر ہے اللہ مجھے زندہ رکھ، اور جب میری زندگی میرے لیے بہتر نہیں ہے تو اللہ مجھے موت دے دے. لیکن دعا نہیں کر سکتا. جب دعا نہیں کر سکتا تو اپنے آپ کو ایک مسلمان کیسے ہلاک کر سکتا ہے؟ لیکن میرے بھائی اس کے باوجود بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنی ایسی عائشہ ہیں، یہ بچی جو ختم ہوئی جس نے اپنے آپ کو ہلاک کیا، کتنی ایسی عائشہ ہیں جو اپنے آپ کو ہلاک کر دے رہی ہیں، اور کتنی ایسی عائشہ ہیں جن کو لوگ ہلاک کر دے رہے ہیں، جہل کی وجہ سے برباد کر دے رہے ہیں. ایک رپورٹ کے مطابق ہمارے ملک میں ہر ایک گھنٹے میں ایک خاتون، ایک بچی جہیز کی وجہ سے ختم کر دی جاتی ہے. اللہ، اگر اس کا تعلق اسلام سے، اگر اس کا تعلق مسلمانوں سے ہے تو میرے بھائیوں کتنے شرمندگی کی بات ہے. حالانکہ یہ پرسنٹیج جو بیان کیا گیا ہے کہ ایک خاتون ہر گھنٹے میں جہیز کی وجہ سے ختم کی جاتی ہے، عام لوگوں کا ہے. اس میں ہندو بھی شامل ہے، عیسائی بھی شامل ہے، مسلمان بھی شامل ہے. لیکن مسلمان کے گھر میں جہیز کی وجہ سے موت ہو، جہیز کی وجہ سے ہلاکت ہو، یہ میرے بھائیوں سن لو. اگر وہ عائشہ جہیز کی لعنت کی وجہ سے حرام موت مرتی ہے، وہ گناہ گار ہے، وہ خطا کار ہے، اس کو اللہ سزا دے گا. معاف بھی کر سکتا ہے اللہ کے ہاتھ میں. شرک نہیں کیا ہے، کفر نہیں کیا ہے، گناہ کبھی لگا ارتکاب کیا ہے، سزا دے کر اللہ جنت میں بھی ڈال سکتا ہے، اللہ کا اختیار ہے. لیکن میرے بھائیوں صرف وہ عائشہ ذمہ دار نہیں ہے، وہ عائشہ ذمہ دار نہیں ہے. یہ ہمارا سماج، یہ ہمارے سماج کے ذمہ دار، ہمارے گھروں کی ذمہ دار خواتین جو ایک بڑا منہ پھاڑے ہوئے ایک آرزو کے ساتھ زندگی گزارتی ہے کہ میرا بیٹا جوان ہو چکا ہے، اب میرے گھر میں جہیز آئے گا، اب میرے گھر میں سامان جہیز آئے گا، فلاں چیز آئے گی، فلاں چیز آئے گی. اور یہ سماج، یہ معاشرہ جو جہیز کے لیے جہیز کو رواج دے رہا ہے، فروغ دے رہا ہے، میرے بھائیوں ہم بھی ذمہ دار ہیں. ہمارے معاشرے، ہمارے سماج کے ذمہ دار ہیں. ہماری بہنیں جو گھروں میں ذمہ دار ہیں وہ ذمہ دار ہیں. ہمارے نوجوان جو بیٹھنے کو اور جو ایک لعنتی کام کو انجام دینے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، جن کے منہ بند ہو جاتے ہیں کہ ہمیں جہیز نہیں چاہیے، ہمیں ایسی لعنتی زندگی نہیں چاہیے کہ اللہ نے ہم کو قوام بنایا، ذمہ دار بنایا، مرد بنایا، عورت کا ذمہ دار، عورت کا کفیل بنایا، عورت کی ضروریات کو پورا کرنے والا بنایا، اور ہم کپڑے پہنے تو عورت کے، چڈی پہنے تو عورت کی، بنیان پہنے تو عورت کے، ہم سوٹ بوٹ پہنے تو عورت کے، ہم جوتے پہنے تو عورت کے، ہم بستر میں سوئے تو عورت کا، پنکھا ہمارا عورت کا، کولر ہمارا عورت کا، فریج ہمارے گھر میں عورت کا، اور کیا سارے کے سارے سامان عورت کے. ایسی لعنتی زندگی سے، ایسی نمرد والی زندگی سے، ایسی خباثت والی زندگی سے اللہ ہمارے جوانوں کو بچائے. میرے بھائیوں برداشت نہیں ہوتا ہے جب یہ معاملات سامنے آتے ہیں. قسم اللہ کی جب میں نے یہ ویڈیو دیکھا میری نیند اڑ گئی، میں بے چین ہو گیا، میں پریشان ہو گیا کہ کیا ہو گیا اس قوم کو، جس قوم میں نبی نے کہا کہ دیکھو آسان نکاح کرو گے تو یہ آسان نکاح بڑی برکت والا ہوگا. ارے جس کے نبی نے ایسی تعلیم دی ہو کہ جس کے نکاح میں ذرہ برابر بھی خرچ نہ ہو، وہ نبی کے امتی
اس کے لیے ہمیں انتظار کرنا ہے. وہ نبی کی امتی جوان انتظار کرتے ہیں کہ ہمیں بڑا جمع کرنا ہوگا روپیہ پیسہ جب ہم شادی کریں گے. جبکہ نبی نے کہا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء، اے جوانوں کی جوان تم طاقت رکھتے ہو نانو نبا کی، ایک عورت کو کھلانے جا رہے ہو پلانے جا رہے ہو، اس کی ذمہ داریوں پوری کرنے کی طاقت آ گئی تمہارے اندر اور جو ہے مردانہ طاقت آ گئی تمہارے اندر. اب تمہارے لیے ضروری ہو گیا کہ تم نکاح کر لو، تم نکاح کر لو. مہر دیکھیے جتنی استطاعت ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ جو ہے لاکھوں روپیے ہمیں جمع کرنا ہوگا جب ہم نکاح کریں گے. بڑا آسان ہے، بڑا آسان ہے. اسلام سے زیادہ نکاح آسان کسی اور مذہب میں ہے ہی نہیں. اس کی مثال اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ اکرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں. ایک عورت آئی اور کہنے لگی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے آپ کو آپ کے حوالے کیا، آپ مجھ سے نکاح کر لیجیے. اس نے نکاح کی دعوت دی. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر نہیں اٹھایا. اللہ کے نبی خاموش رہے، صحابہ بھی خاموش ہے. کافی دیر خاموشی جب چھائی رہی تو ایک صحابی رسول کھڑا ہوا، کہنے لگا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے تو اس کا نکاح آپ مجھ سے کرا دیجیے. اللہ کے نبی نے کہا کیا تیرے پاس مہر دینے کے لیے کچھ ہے؟ کہنے لگا اللہ کے نبی میرے پاس تو کچھ نہیں، جا گھر میں تلاش کر، اگر لوہے کی انگوٹھی ہوگی تو لے کے آ جانا، تیرا ہم نکاح پڑھا دیں گے. اللہ اکبر. گیا وہ بھی نہیں ملی. آیا مایوسی کے ساتھ، کہنے لگا میرے پاس ایک ہی چادر ہے. وہ چادر بھی ایسی کہ اگر آدھی کاٹ کے بیوی کو مہر کے لیے دے گا تو خود کیا پہنے گا. اتنا غریب آدمی، اتنا غریب آدمی. اللہ اکبر. اللہ کے نبی نے اس کو جواب نہیں دیا، خاموش بیٹھ گیا. جب کافی دیر خاموش رہا اور جب جانے لگا تو اللہ کے نبی نے اس کو بلایا، کہا تجھے قرآن کی کتنی صورتیں یاد ہے؟ کتنی صورتیں یاد ہے؟ اللہ کے نبی فلاں فلاں صورتیں یاد ہے. اللہ کے نبی نے کہا زبانی یاد ہے؟ اللہ کے نبی یاد ہے. پڑھتا ہے؟ ہاں پڑھتا ہوں. اللہ کے نبی نے کہا جا تیرا نکاح میں نے اس سے پڑھا دیا. یہ مہر کے بدلے میں کہ تو اس عورت کو جو صورتیں یاد ہے یہ صورتیں یاد کرا دینا. ہو گیا نکاح، ہو گیا نکاح. اتنے آسان نکاح اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. آپ کو کسی اور تاریخ میں نظر نہیں آئے گا میرے بھائی، کسی اور تاریخ میں نظر نہیں آئے گا. اللہ کے نبی نے بھی نکاح کیے. ابو بکر صدیق کی بیٹی آپ کے گھر میں آئی. کیا جہیز کا ایک آدھ دن کا آیا میرے بھائیوں؟ جہیز کے نام پر کوئی ایک چیز آئی. ابو بکر کمزور آدمی نہیں تھے، مان جانے آدمی تھے. خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ آپ کے نکاح میں اللہ کے نبی کے نکاح میں آئی. اللہ اکبر. عمر فاروق معمولی آدمی نہیں تھے، قوم کے سماج کے مانے جانے آدمی تھے. ایک تنکا جہیز کے نام پر جو ہے عمر فاروق نے اپنی بیٹی کو نہیں دیا، نہ اللہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لائے. لوگ حضرت فاطمہ کا حوالہ دیتے ہیں کہ اللہ کی نبی نے کچھ چیزیں دی. میرے بھائیوں، اس سلسلے میں محدثین مفسرین یہی کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی نے اپنی سرپرستی میں لیا تھا. اللہ کے نبی نے حضرت علی کی کفالت کی تھی، بچے تھے وہ، اللہ کے نبی نے اپنے پاس رکھ کر پالا پوسا تھا. ظاہر سی بات ہے ایک باپ کی ذمہ داری، ایک بڑے کی ذمہ داری اپنے بیٹے کے ذمے کے لیے یہ بنتی ہے. اس ناطے کچھ چیزیں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے ساتھ جب نکاح ہوا فاطمہ رضی اللہ عنہا کا تو اللہ کے نبی نے دے دیا. یہ حضرت علی کی وجہ سے. آپ دیکھو اللہ کے نبی نے انہیں کلثوم کا نکاح کیا، رقیہ کا نکاح کیا، زینب کا نکاح کیا. کتنے خود اللہ کے نبی نے 11 نکاح کیے. ایک دن کا جہیز کے نام پر اللہ کی نبی لائے. صحابہ اکرام نے بھی نکاح کیے. صحابہ اکرام نے ان کی پوری زندگی میں آپ تلاش کر لو، جہیز کے نام پر میرے بھائیوں ایک دن کا ادھر سے ادھر نہیں ہوا. اور یہ امت جو اپنے آپ کو نبی کی امت کہتی ہے، اس امت کا عالم یہ ہے کہ ایک رواج بن لی شادیوں کو اتنا مشکل کہ آج عام آدمی نکاح کرنے کے لیے سوچتا ہے 10 سال
10 साल 5 साल की कमाई जाया कर देता। मेरे भाइयों, मैं किसी एक आदमी को नहीं कहता, इस सिलसिले में पूरा समाज, पूरा माशरा जिम्मेदार है। और सुन लो, हर घंटे में जो आयशा अपने आप को हला करती है, हर घंटे में जो बेटी अपने आप को जला देती है या नदी में डूब जाती है, अगर वो जहन्नम में जा रही है तो सुन लो, इस कौम का जिम्मेदार, इस कौम का मर्द, इस हर कौम की खातून जो जहर को आवाज दे रही है, वो भी अल्लाह के आज़ाब से नहीं बच पाएगी। मेरे भाई, वो भी जिम्मेदार है, वो भी गुनाहगार है। क्योंकि नबी की तारीख में, नबी की सीरत में, नबी की तालीमात में कहीं जहेज को फरोग नहीं दिया गया है। मेरे भाइयों, सोचने वाली बात है, गौर करने वाली बात है। अगर जहां इस तरह की जहेज की वजह से मौतें, हलाकतें हो रही हैं, वहां एक चीज और जिम्मेदारी की है मेरे भाई, जिससे आम आदमी भागता है, चाहे पढ़ा लिखा मौलवी हो, चाहे जाहिल आदमी हो, हर कोई भागता है। और यकीन मानो, उस चीज पर अगर हम लोग अमल करें जो नबी की तालीमात में से है, तो मेरे भाइयों ये जहर की लानतें खत्म होंगी। और यकीन मानो, बच्चियां जो अपने आप को हलाक करने जाती है, अपने आप को बर्बाद करने जाती है, मेरे भाइयों ऐसा वाकया, ऐसा हादसा रुक जाएगा, कम हो जाएगा और सोच समझ के कदम उठाएंगी बच्चियां। मेरे भाइयों सोचो, अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस चीज की तालीम दी, क्या मीरास में हिस्सा, बेटी का निकाह हुआ, हजरत ने 5 लाख खर्च कर दिए, कहने लगे इसका हिस्सा गया, खत्म हो गया। भाई ने खर्च कर दिया, कहा बहन का हिस्सा गया, खत्म हो गया, मैंने तो शादी कर दिया। अरे कौन सा ठेकेदार है तू, कौन है? मतलब ये नबी की तालीम नहीं है, नबी का तरीका नहीं है। नबी की तालीम ये है कि तुम अपनी बेटी को मीरास में हिस्सा दो, अपनी जायदाद में हिस्सा दो, उसका हक है वो। अगर वो अपने ससुराल में गई है तो उसको ये मालूम होना चाहिए कि मेरी जो कोठी है, मेरा जो खेत है, मेरा जो मकान है, इसमें मेरी बेटी का भी हिस्सा है, वो बराबर की हिस्सेदार है, वो बराबर की हकदार है। यकीन मानो मेरे भाइयों, जब बच्चियों को उनका हक मिलेगा, मीरास में उनकी जायदाद में उनको हिस्सा मिलेगा और दिया जाएगा, तो उनको एक यकीन होगा, अगर मेरा शोहर निकम्मा है भी तो मैं कमजोर नहीं हूं, मेरे पास भी जायदाद है, मेरे पास भी छोटी सी खोली है, छोटा सा मकान में मेरा हिस्सा है, मैं अपने घर में जाकर के रह सकती हूँ, मैं अपने घर में। एक और बात बड़ी चलन की हो गई है, क्या होता है, इस्लाम का दस्तूर, इस्लाम का निजाम जिंदगी के बड़े बारीक उसूलों, बड़ी बारीक चीजों को लेकर रखा गया है। मिसाल के तौर पर मियां बीवी में पट नहीं रही और जिंदगी लाचार हो गई है, मजबूर हो गई है। हमने जहनों में क्या बिठा दिया, अल्लाह ने तलाक को जायज करा दिया लेकिन नापसंद किया। ये कौन सी बात है? ज़ईफ रिवायत को हमने इतना मशहूर कर दिया कि बच्चियां खुला के नाम पर, तलाक के नाम पर घबरा जाती। भाई जिंदगी जब दोभर हो गई, जीना मुहाल हो गया, उसके लिए मुश्किल हो गया, रास्ता नजर नहीं आ रहा है, तो क्या करेगी? वो कमजोर खातून अपने आप को हलाक करने जाती है। नहीं बताओ, अगर जो है जिंदगी मुश्किल हो गई है तो अलग होने में कोई मुजाहिदा नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई गुनाह नहीं है, होना है अलग हो जा। अल्लाह तुम्हार ऐसे लानती इंसान पर जो जहर के नाम पर या कोई और मामले के मसले में जो है परेशान कर रहा है। बच्चियों को ये मसला मालूम होना चाहिए और उनको अल्लाह ने इख्तियार दिया है कि अगर जिंदगी परेशानी के साथ गुजर रही है और सामने वाला बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है तो बाकायदा खुला ले सकती है और उनसे तलाक लेकर के अलग हो सकती है। अल्लाह के नबी ने इख्तियार किया, उसमें कोई बुराई की बात नहीं है। अल्लाह दूसरे रास्ते निकालेगा, लेकिन ऐसे कदम जो हलाकत की तरफ, बर्बादी की तरफ, अल्लाह के अज़ाब की तरफ बुला रहे हैं, बच्चियों को कतई नहीं उठाना चाहिए। ये हम अपनी बच्चियों को समझाएं, सिखाएं अपनी बहनों को कि देखो, एक तो अल्लाह के नबी के फरमान के मुताबिक जानबूझकर खोला मत देना, तलाक मत देना, वरना जो है गुनाहगार होगी। अगर जायज मामला है, अगर तुम मजबूर और परेशान हो तो तुम अलग हो सकती हो। ये भी मसला हमें अपनी बच्चियों को समझाना चाहिए। तलाक खुला
कोई बुराई की बात नहीं है। अगर मजबूरी के साथ जिंदगी गुजर रही है, जीना मुश्किल हो गया है, तो अल्लाह ने इजाजत दी है, कानून बनाया है और उस कानून के तहत औरत अपने आप को अलग कर सकती है, लेकिन वो हलाक ना करे। बहरहाल मेरे भाइयों, हमें सोचना होगा, गौर करना होगा। हम नबी की उम्मत की हैं, कितने ऐसे वाकयात हुए, कितने ऐसे हादसा हुए। हम देखते हैं लोग जो है निकाह कर रहे हैं, शादियां कर रहे हैं, कर्जों में डूबे हुए था। ये कैसे मुसलमान हैं? हमें सोचना चाहिए, हमें गौर करना चाहिए। हम कैसे मुसलमान हैं? हम कैसे मुसलमान हैं कि कर्ज लेकर हम शादियां कर रहे हैं, जबकि कर्ज लेने की जरूरत। अरे अल्लाह के नबी ने तो वलीमा ऐसा नहीं किया कि लोगों ने टिफिन लेकर के आ गए, खाना लेके आ गए, आपस में मिलाया, खा लिया, वलीमा हो गया, वलीमा हो गया, कोई खर्चा ही नहीं है। बल्कि रिवायात में यहां तक क्या आता है कि तुम निकाह को आसान करो, जिना को खत्म कर दो। निकाह जब आसान हो जाएगा तो जिना आसानी के साथ खत्म हो जाएगा। लेकिन मामला क्या हुआ, आज जिनाकारी आसान हो चुकी है। 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए में लोग अपनी जिस्म की भूख मिटाते हैं, अय्याशी करते हैं। जिना आसान हो गया, वहीं जायज तरीके से निकाह करने के लिए जाए तो 1,00,000 5 लाख जब तक है नहीं उसके पास, तो जो है वो निकाह कर नहीं सकता। कहां चले जा रहे हो मेरे भाइयों? नबी की तालीमात क्या कहती है कि आसान निकाह है, उसमें तुम्हारी जिंदगी में बरकत होगी। आसान निकाह करो, जिना को खत्म करो। क्या काम की नबी ने, या माशा शबाब नबी सका बिल्कुल निकाह करो, ताकतवर हो गए तो। अब जब निकाह कर लोगे, तुम्हारी निगाहें नीची हो जाएगी, तुम्हारी शर्मगाहें महफूज हो जाएगी। आज ना लड़के निकाह कर पा रहे हैं और ना बेटियों के निकाह हो पा रहे हैं। 30-30 साल, 35-35 साल की उम्रें हो गई बच्चियों की, बल्कि बहुत सी बच्चियां ऐसी भी देखने में आई कि अपने घर की चौखट में इस उम्मीद के साथ उन्होंने पूरी जिंदगी गुजार दिया कि कब हम जोड़ा पहन के जो है अपने ससुराल में जाएंगे और अपनी जिंदगी गुजारेंगे। इसी जहर जैसी लालच की वजह से मेरे भाइयों, कितनी बच्चियों ने, अरे यहाँ तक के हादसे में देखने में आया कि अभी करीब एक वाकया था कि 3 बच्चियां हैं, बड़ी बच्ची का निकाह नहीं हो सका, बड़ी बच्ची का निकाह नहीं हो सका। बड़ी बच्ची ने ये लेकर डाल लिख दिया कि जब मेरा निकाह नहीं हो सकता है, मैं अपनी बहनों की राह में आग बनी हुई हूँ, मेरी जिंदगी को धरती चली जा रही है, छत से छलांग लगा दी और अपने आप को खत्म कर दी। मेरे भाइयों, ये मौतें जो हो रही है, ये जो मौतें हो रही है, कसम खुदा की, इसमें हम तमाम जिम्मेदार हैं। ये बात अलग है कि अल्लाह का फضل है कि हमारे अतराफ में, हमारे अकनाफ में, हमारे शहर में जो है ऐसी लानत नहीं है कि लोग मांगते हो, ये लानत नहीं है। लेकिन मेरे भाइयों, इससे इनकार हम नहीं कर सकते कि हम लड़की वही मांगने जाते हैं जहां हमें उम्मीद होती है कि बगैर मांगे कुछ तो मिलेगा। हम वही लड़कियों और लड़की वाले भी जिम्मेदार हैं, वो भी इंतजार करते रहते हैं कि कोई नेक लड़का आया तो दौलत देखेंगे, खानदान देखेंगे, कितनी जायदादें देखेंगे, नेक सीरत है, नेक दीनदार नहीं देखेंगे, बल्कि उसके चक्कर में अपनी बच्चियों को बुढ़ा देते हैं। गलतियां दोनों तरफ से हैं। बहरहाल जहेज की लानत को हमें मिटाना होगा, हमें खत्म करना होगा। आपको एक वाक्य सुना करके अपनी बात को मैं खत्म करूंगा। मेरे भाइयों, हम लोग जो निकाह करते हैं, जो शादियां करते हैं और जो जहेज को एक रिवाज दे रहे हैं, आज तो रिवाज ये भी चल रहा है साहब, हमने खोल करके नहीं दिया, हमने चुपके से भिजवा दिया। 2 दिन 3 दिन पहले गाड़ियां लग जा रही है, जहेज चल जा रहा है, जगह पहुंच जा रहा है। ये हाल हो गए लोगों के। अरे कहां गई गैरत? कसम खुदा की मेरे भाइयों, कसम खुदा की, बड़ा अफसोस होता है ऐसे जवानों के ऊपर। क्या लफ्ज बोले जो औरतों के कपड़े पहन रहे हो, औरतों के बिस्तर में सो रहा। अल्लाह अकबर, अल्लाह की पनाह। और ऐसे हालात में, ऐसे वक्त में जबकि जहेज को लाजमी करार दे दिया गया, आदमी शर्म महसूस करता है अपनी बच्ची का निकाह करने के लिए बगैर जहेज के, मजबूर हो गया। कुछ लोग तो कूदते उछलते अपनी बच्चियों को देने के लिए। ये जब जायदाद प्रॉपर्टी का मामला आता है, मीरास का, तो चुप्पी साथ में से कहते हमने 5 लाख 10 लाख तो खर्च किए थे, वो तो कर दिए। बहरहाल कहने का मतलब ये है कि हर तरफ
لڑکی والے ہوں چاہے لڑکے والے ہوں، ایک مزاج بن گیا ہے جہیز کا، اسے ہمیں ختم کرنا ہوگا۔ بات ایسی شروع ہو، کوئی آیا بھائی میرے گھر میں میرے کمرے میں 20 لوگ بیٹھ سکتے ہیں، 10 لوگ بیٹھ سکتے ہیں، اتنے ہی لوگ لے کے آنا نکاح میں گھر کے باہر بیٹھا نہیں پاؤں گا، اس سے زیادہ لے کر کے مت آنا۔ شادی اللہ پر یقین تو کرو، لڑکی والوں تم بھی قدم بڑھاؤ، لڑکے والوں تم بھی قدم بڑھاؤ، اور جب تک بڑھاؤ گے نہیں قدم اور معاشرے سے اس لعنت کو ختم نہیں کرو گے تو قسم خدا کی کتنی ایسی عائشہ ہیں جو جہنم میں جائیں گی، وہ تو ذمہ دار ہوں گی، اس کے ذمہ دار ہم لوگ بھی ہوں گے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے میر تقی میر ایک مشہور شاعر گزرا ہے، بڑا غریب آدمی تھا، انسان بڑا غریب آدمی تھا۔ اس نے جب اپنی بیٹی کی شادی کیا تو مانگا نہیں تھا جہیز سامنے والے نے، لیکن معاشرہ سماج جیسا ہمارا بنا ہوا ہے کہ دینا ہے بھائی، بغیر دیے ہم کہاں بھیجیں گے، کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا، چچا فریج دے دو، ماموں گاڑی دے دو، فلاں دے دو، یہ دے دو، اللہ اکبر۔ حالانکہ اپنے علاقے میں یہ بات بھی شروع ہو گئی، ابھی ہمارے محلے میں شادی ہوئی، دوسرے دن ایک بات کر رہا تھا، موٹر سائیکل تو لے ہی لیے تھے، لڑکا نوکری پہ موٹر سائیکل لے ہی لیے، یہ ہو چکا ہے، اور جب تک ہم اس پر روک نہیں لگائیں گے یہ چیز بڑھتی چلی جائے گی میرے بھائی، بڑھتی چلی جائے گی۔ میر تقی میر نے اپنا مکان بیچ دیا اپنی بیٹی کی شادی کے لیے میرے بھائی، قرضدار ہو گیا، مکان بیچ کر اس نے اپنی بیٹی کے لیے سامان جہیز تیار کیا، پوری تیاری کی۔ نکاح کی رات میں ہی اس بچی کو کسی نے بتا دیا کہ تیرے غریب باپ نے تیری شادی کے لیے سامان جہیز کے لیے اپنا مکان بیچ دیا۔ وہ بچی اتنی پریشان ہوئی کہ میرا باپ مکان تو تھا، اب وہ مکان بھی چلا گیا میری وجہ سے، صدمے میں آئی، اس نے خودکشی نہیں کی لیکن صدمے میں ایسی پریشان ہو گئی کہ اسی رات اس کی موت ہو گئی۔ میر تقی میر جب اپنی بیٹی کے جنازے کے پاس آئے تو انہوں نے جو اشعار کہے اس کے بعد انہوں نے زندگی میں کبھی شعر نہیں کہا۔ انہوں نے کہا اب آیا ہے خیال اے جانے جا اس نامرادی میں، اب آیا ہے خیال اے جانے جا اس نامرادی میں، کفن تجھے دینا بھولے تھے اسباب شادی میں۔ میرے بھائیوں اس شاعر نے جب یہ شعر کہا زندگی میں اس کے بعد کبھی اشعار نہیں کہے، کہا اس نے کہ میں نے تو بھول گیا تھا بیٹی کہ تجھے مجھے کفن بھی دینا چاہیے۔ اور سنو میں آج ایک بات اور آپ کے سامنے کہوں گا، ایک رواج بنا لو، یہ جہیز کے لالچیوں کے لیے جو چاہیے کہتے ہو کہ ہم نے نہیں مانا ہے، اپنی بیٹیوں کے ساتھ جہیز کے ساتھ کفن دینا بھی شروع کر دو، کفن دینا بھی شروع کر دو، مت تو احسان ان کا، تاکہ کفن تو ان کے ساتھ رہے، سارا سامان زندگی کا لے کے جا رہی ہے، سارا سامان زندگی کا لے کے جا رہی ہے، اور وہ نامراد نکمبا اس کو لے کر کے جا رہا ہے تو جہیز کے ساتھ کفن بھی دے دو، یہ صحیح رہے گا تاکہ لوگوں کو سمجھ میں تو آئے، غور تو کریں کہ ہم لوگ جو ہے کہاں چلے جاتے ہیں میرے بھائی۔ اللہ کی پناہ، ہم مسلمان ہیں میرے بھائی، اللہ نے ایمان والا بنایا ہے، اللہ کے نبی نے نکاح کو بہت زیادہ آسان کیا ہے، اتنا زیادہ آسان کہ ہم خرچہ کیے بغیر نکاح ہو جائے گا، خرچہ چند روپئے مہر میں دیتے آدمی نکاح پڑھا جائے گا۔ کون سی عقل مندی 50,000 کا سوٹ پہن لی ایک دن دلہن نے، اس کے بعد زندگی بھر نہیں پہنا، بھیک کے نام پہ وہ جوڑے کو دلہن نے منگ کے لا لیا، جو کبھی زندگی میں نے 20,000 کا سوٹ نہیں پہنا تھا، ایک دن پہن لیا نکاح میں ولیمہ میں اور زندگی بھر وہ سڑتا رہا۔ کیسے مسلمان، کیسی عقل مندی، ہمیں سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ کل ملا کر کے جہیز کی لعنت چاہے مانگے یا نہ مانگے ہمیں معاشرے سے ختم کرنا ہوگا۔ بچیوں کو ان کا حق میراث، ان کا جو حق بنتا ہے شریعت میں وہ دینا ہوگا، لازمی ہے دینا، اس کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ اور میرے بھائیوں بچوں کو ہمیں بات سمجھانی ہوگی کہ بیٹا مصیبت آئے، پریشانی آئے، زندگی ناگوار ہو، نہ گزیر ہو گزارنا، تو آپ کے پاس اللہ نے شریعت میں راستے رکھے کہ آپ بلا لے سکتی ہو، الگ ہو سکتی ہو، اللہ دوسرا راستہ نکالے گا۔ تمہارا حق ہے اس گھر میں جو ہے، لیکن حرام موت کا ارتکاب مت کرنا، یہ ہمیں سمجھانا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ دے، اسلام پر زندہ، اسلام پر ہمارا خاتمہ ہو۔ الہ العالمین ہمیں جہیز جیسی لعنت سے، جہیز جیسی وبا سے جو ہے ہمیں دور
تک بچائے رکھ، اور ہمارے نوجوانوں کو جو ابھی نکالنے کی توفیق دے کہ وہ جب قدم بڑھائے تو ایک مردانہ انداز سے قدم بڑھائے کہ ہمیں جہیز نہیں لینا ہے، ہمیں جہیز نہیں، اللہ ہمیں توفیق دے، اور یہ بھی توفیق دے کہ جنہوں نے لے لیا ہے اگر ہو سکے تو محبت کے ساتھ واپس کر دے، ایسی لعنت کو اپنے گھروں میں نہ رکھے، بالکل قطعاً نہ رکھے۔ یہ ہمیں پڑھ کر یہ مت کہو کہ پوری دنیا میں لینا نہیں، ہم ایک بستی سے ایک معاہدے سے اگر ایسا ماحول بنائیں گے انشاءاللہ نیکی پھیلتی چلی جائے گی۔ اللہ ہمیں بڑی توفیق دے، آمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب